السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ایک چیز میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ خطبہ کے ختم ہونے سے پہلے عیدگاہ سے جانے کا رواج نہیں تھا، نہ ہماری بستی میں رواج تھا، نہ سنت نبی میں اس کا رواج تھا. اب پتہ نہیں ہے کون سا وقت آ گیا کہ نماز پڑھنے کے بعد بغیر خطبہ ہوئے لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں. شاید ان لوگوں کو کبھی علماء کی تقریر نہیں سنائی دی ہے کہ عید کے بعد، عید الفطر کی نماز کے بعد یا عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد جب تک خطبہ مکمل نہ ہو جائے اس وقت عیدگاہ سے نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ نماز کے بعد ہی خطبہ سنت ہے. خیر بہرحال جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، لوگ اگر سمجھ پا رہے ہیں تو انہیں خطبہ سنے بغیر یہاں سے نہیں جانا چاہیے. آج تاریخ اسلام کا ایک سنہرا دن ہے جس سے مسلمانوں کی ایک تاریخ وابستہ ہے، اور آج ساری دنیا کے اندر اس اتہاسک دن اور تاریخی دن کی دھوم منائی جاتی ہے. اس دن کی سنت آج سے نہیں بلکہ 4500 سال قبل پہلے سے اس کی مشروعیت اور اس کی سنیت ہے. اور آج اس دن کے اندر تمام مسلمان اپنے شعائر کی تکمیل کرتے ہیں. آج کا یہ دن مسلمانوں کا ایک ایسا تہوار ہے جو مسلمانوں کا روحانی تہوار کہلاتا ہے. اور آج عید الاضحیٰ کے موقع سے تمام عالم اسلام کے اندر اس دن کو لوگ اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں. معزز سامعین، قربانی کا مقصد جو قرآن و حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جو حکم دیا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے نام پر یوں ہی ساری دنیا کے جانور برباد کر دیے جائیں، یا یوں ہی گوشت خوری کر کے پکنک کے طور پر یا خوشی کا دن منا کر کے ختم کر دیا جائے؟ آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے اپنے امتیوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ تاریخی دن آج سے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہی ہے. تفصیل سے گریز کرتے ہوئے مختصراً عرض یہ ہے کہ قربانی ایک مسلمان کو اس کے دلوں کی تازگی، اس کے روحانیت کی تسکین، ایک مسلمان کو ایک تاریخ کی یاد، اور اس کے بعد ایک مسلمان کے لیے اس قربانی کے ذریعے بہت کچھ چھوڑنے اور بہت کچھ سیکھنے کا سبق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا. فصل لربک وانحر انا اعطیناک الکوثر. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور اس کے لیے قربانی کیجیے. دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی انسان کے جینے کا مقصد
اگر دنیا میں آیا ہے تو اس کے دنیا میں آنے کا مقصد، انسانیت کا مقصد، اس کا مرنا اور جینا، اس کی خوشی اور اس کا دکھ و غم، اس کی نماز اور اس کی قربانی، غرض کے سارے عبادات، وہ سارے اعمال جو انسان اپنی زندگی کے اندر انجام دیتا ہے، جو نقل و حرکت انسان کرتا ہے، جو اس کی کردار و عمل اس کے ہوا کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے۔ ایک انسان قربانی کرنے کے بعد اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل طور پر ہمیں بکرا ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہمارے اس قربانی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کی حسد، ہمارے بغض، ہمارے آپسی عناد اور آپس میں ایک دوسرے سے انتشار اختلاف، اپنے دل کی صفائی اور صفرا ستھرائی اور دل کے اندر جتنی ساری گندگیاں ہے، آج قربانی کے دن ایک جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے اور یہ ادب پیمان کرنا چاہیے کہ اے رب کریم، جس طرح سے ہم نے جانور کو قربان کر دیا، اپنے جانور کو آج میں نے تیرے نام پر ذبح کیا، آج سے میں اپنے دل کی ساری برائیوں کو، سارے حسد اور کینہ کو، سارے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے اچھالنے والے یا کرنے والے اتیاچار اور ظلموں کو، اپنی انا کو اپنی اس جانور کے ساتھ آج تیرے نام پر میں قربان کرتا ہوں۔ اور آج کے بعد، آج کے قربانی کے دن کے بعد جس طرح سے میں نے جانور کی قربانی کر کے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، آج کے بعد میں اپنے دل کی تمام بیماریوں کو، تمام برائیوں کو ذبح کر کے ایک ایسا انسان بن جاؤں گا جو انسان اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلنے والا ہوں۔ حضرات، وقت کم رہتا ہے، دھوپ کی تیزی ہے، صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اتنی جگہ نہیں ہے، ہمارے دل میں اتنا جذبہ نہیں ہے کہ ہم شعائر کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، جب اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی ہے کہ اپنے بھائی کے دلوں میں جگہ بنایا جائے کہ ہمارے صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر کس طرح سے اپنی زندگی کے تمام خوشیوں کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے راستے میں داؤ پر لگایا ہے۔ پچھلے سال میں نے صحابیات کے واقعات سے صحابیہ کا واقعہ ذکر کیا تھا، آج بھی میں ایک چھوٹا سا واقعہ چاہتا ہوں کل صحابیہ کا ذکر کروں کہ ایک صحابیہ عورت اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، ایک عورت اپنے کس طرح سے اپنے تمام گھر والوں کے جان کا نذرانہ پیش کرتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دیکھنے کے بعد اپنے اطمینان کا اظہار کرتی ہے۔ غزوہ احد 2 ہجری میں منعقد ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہونے کی شہرت ہو گئی، جنگ کا طریقہ کچھ ایسا ہوا، مسلمانوں کے اوپر کفار نے ایسا زبردست الغار اور وار کیا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑتے اکھڑتے بچ گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ آپ پوری دنیا کے اندر اللہ کا نام لینے والوں کی تعداد 1000 سے زیادہ نہیں تھی، احد کے مقام پر مسلمان پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مدینہ کے اندر یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے گئے۔ جتنے بھی مسلمان روئے زمین پر موجود تھے سب تڑپ جاتے ہیں، ان کے دل تھرا اٹھتے ہیں کہ اب یہ کیسے ہوگا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ ایک عورت مدینہ کی گلیوں سے باہر نکلتی ہے اور احد کی طرح بڑھنے لگتی ہے۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ جنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے، مسلمان اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، مسلمان راستے میں تھے مدینے کے، وہ عورت مدینہ سے نکلتی ہے تاکہ آنے والے لوگوں کا استقبال کرے۔ مدینہ سے باہر ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس سے اس نے پوچھا
کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ آدمی جواب دیتا ہے اس عورت کو کہ اس جنگ کے اندر تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ عورت آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھنے کے بعد جب اس کو بیٹے کی شہادت کی خبر دی گئی تو اپنے بیٹے کی موت کی خبر کو سن کر اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر آگے بڑھتی ہے، ایک اور شخص ملتا ہے، اس سے وہ عورت پوچھتی ہے کہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ اس جنگ کے اندر تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ بتائیے، سوال ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں، کیسے ہیں؟ اور اس کو جواب ملتا ہے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ پھر وہ آگے بڑھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، لیکن اس کو جواب ملتا ہے کہ اس جنگ کے اندر تیرا شوہر مارا گیا، اس جنگ کے اندر تیرا بھائی مارا گیا۔ چوتھی بار وہ عورت ایک اور شخص سے پوچھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، تو اس نے بتایا کہ اس جنگ کے اندر تیرا باپ شہید ہو گیا۔ لگاتار اس عورت کو اس کے بیٹے کی شہادت، اس کے باپ کی شہادت، اس کے بھائی کی شہادت اور اس کے باپ کی شہادت کی خبر دی جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اس عورت کو معلوم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ مدینہ سے نکلی تھی کہ ہم یہ معلوم کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، کیونکہ یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا۔ کچھ اور آگے بڑھتی ہے، ایک شخص سے پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستے سے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس عورت نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سلامت ہے، زندہ ہے، تو اپنے زبان سے ایک الفاظ ادا کرتی ہے، اور ایک الفاظ تاریخ کا حصہ ہے۔ اتنی بڑی تاریخ، یہ پوری تاریخ انسانیت کی تاریخ میں ایسے واقعات پر اس طرح کا جملہ نہیں ملتا، آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ وہ عورت جس کی زندگی اجڑ چکی تھی، جس کا نہ بیٹا بچا ہوا تھا، نہ جس کا باپ تھا، نہ جس کا بھائی تھا، نہ جس کا شوہر موجود تھا، ایک عورت کی زندگی کا یہ سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے کہ عورت کی زندگی میں انہی چاروں میں سے کوئی نہ کوئی اس کا سہارا بنتا ہے، اور جس کے سارے سہارے ٹوٹ گئے اور لٹ گئے ہو، اس عورت کے دل کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، کل مصیبت بعدک جلل۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھنے کے بعد میری ساری مصیبت پھیکی پڑ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے گھر کے 4 لوگ شہید ہو جاتے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے۔ آپ کو دیکھنے کے بعد میری ساری مصیبتیں زائل ہو گئی، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ اپنے مرنے والوں کے اوپر میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا تھی، اور یہ محبت صرف اس بنا پر تھی کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی تعلیمات سے مسلمان اتنے خوش تھے، اپنی زندگی کے اندر ایک نئی روشنی پا کر کے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے علاوہ جو ہے دینی تعلیمات سے، قرآن و حدیث سے محبت کیا کرتے تھے۔ آج عید الاضحیٰ کے موقع پر جو بار بار یہ عید ہمارے سروں پر گھوم کر آتی ہے اور پھر رخصت ہو جاتی ہے، بڑے دھوم دھام سے ہم عید الاضحیٰ کی خوشیاں مناتے ہیں، ہزاروں روپے کے اپنے جانور شہید کرتے ہیں، لیکن اس کا جو مقصد ہے
कुर्बानी का जो मकसद है अल्लाह ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मकसद के तहत कुर्बानी करने का हुक्म दिया है, आज वो मकसद हमारे दिलों से मफकूद हो चुका है और हमारे दिल के अंदर से वो जज्बा खत्म हो गया है। मैंने बताया कि कुर्बानी का मकसद सिर्फ इतना है कि एक इंसान जिस तरह से अपने जानवर की कुर्बानी करता है, आज उसको अपने अना की भी कुर्बानी करनी चाहिए। जिस तरह से जानवर को ज़बह करता है, अपने दिल से एक दूसरे के लिए हसद को निकाल कर फेंक देना चाहिए। जिस तरह से वह जानवर की कुर्बानी करता है, एक दूसरे के लिए अपने दिल से कीना को भी ज़बह कर देना चाहिए। जिस तरह से एक इंसान अपने जानवर को कुर्बान करता है, एक इंसान को अपने दिल से दूसरे मुसलमान के लिए जो नफरत और कदूरत का जज्बा पाया जाता है, उन सारे जज्बों को आज के दिन उसी जानवर के साथ साथ कुर्बान कर देना चाहिए और उसे सोचना चाहिए और कहना चाहिए कि बारे इलाहा, आज मैंने तेरे नाम पर जिस तरह से अपने जानवर को कुर्बान किया है, जिस तरह से अपनी जानवर को ज़बह किया है, मैं तेरे ही नाम पर अपने दिल की तमाम बुराइयों को ज़बह करता हूँ। आज से मेरा दिल इस्लाम के लिए, ईमान के लिए, अपने इस मुसलमान के लिए, आज से मेरा दिल पाक है, साफ है। रब्बुल आलमीन, आज से मैं तेरी इबादत में लगता हूँ। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, बेशक मेरी कुर्बानी, बेशक मेरा जीना और मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। आज के दिन अगर कोई भी इंसान अपने जानवर को ज़बह करता है और उसके दिल के अंदर अल्लाह का तक़वा और खौफ मौजूद नहीं है, उसके दिल की सफाई नहीं है, अगर अपने जानवर की कुर्बानी में उसको इखलास नहीं है, तो याद रखा जाए कि रियाकारी का कोई सवाब नहीं मिलता। इसलिए जरूरत इस बात की है कि एक मुसलमान जब कुर्बानी का नजराना पेश करे तो उसके दिल के अंदर ऐसा खुलूस हो, उसका दिल बिल्कुल कीने से ऐसा पाक हो कि उसे समझना चाहिए कि आज मैं जिस कीमती जानवर की कुर्बानी दे रहा हूँ, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए, उसका तक़वा हासिल करने के लिए है। न इसमें कोई रियाकारी है, न कोई इसमें दिखावा है, न इसमें कोई नामो नमूद है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं ये छोटा सा आखिर नजराना मैं तेरे नाम पर कुर्बान करता हूँ, मेरे इस अमल के जरिए से तू खुश हो जा। मुसलमानों का हाल यह है कि एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान के दिल में इतनी जगह नहीं है कि उसका 5 मिनट इंतजार किया जा सके। ये बात मुसल्लम है। आज मुसलमान जिस आपसी अनाद का शिकार है, आज उम्मत मुसलमा, पूरी इंसानियत आपसी इनाद का, आपसी दुश्मनी का इस तरह से उम्मत इस्लामिया शिकार है कि आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का शिराजा बिखर कर रह चुका है। मुसलमानों इस बकरीद के साथ साथ उन्हीं सारी बुराइयों को अपने दिल से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने समाज से, बल्कि अपने मुल्क से उन सारी बुराइयों का खात्मा मकसद है कि मुसलमान जिस तरह से तू कुर्बानी करता है, इस सारी बुराइयों की भी कुर्बानी करके और उसके बाद राह रास्त पर आ जा। जब मुसलमान अपनी कुर्बानियों का जज्बा उसके दिल के अंदर सच्चा और पक्का होगा, एक मुसलमान का दिल कुर्बानी के लिए, जज्बा के लिए अगर खालिस होगा, अल्लाह की तकवा के लिए होगा, तो यकीन जानिए कि इन सारी कुर्बानियों के साथ साथ उन सब मुसलमानों के दिल की सारी बुराइयां भी कुर्बान हो जाएंगी और सारी बुराइयां और नफरतें इंसान के दिलों से निकल जाएंगी और जो उसका मैल होगा उसके दिलों का सब धुल जाएगा, अगर उसकी नीयत खालिस और अल्लाह ताला का खौफ मकसद हो। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।